مشن کو اپنا مشن بنا لے گا، نبی کی بعثت کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لے گا، تو اللہ تعالیٰ نظام عالم کو کتنا زیادہ مسخر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عصر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے بس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لیٹنے کا تقاضا کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامنے سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہاں آؤ، علی یہاں آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور بالکل غروب کا وقت تھا کہ اگر نماز نہ پڑھا تو فوراً نماز قضا ہو جائے گی اور غروب شمس ہو جائے گا۔ اب ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں یا بیدار نہ کروں۔ اگر بیدار کروں گا تو نبی کے آرام میں خلل ہوگا، نبی کے آرام میں خلل ہوگا کہ دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو آرام کا تقاضا ہے کہ اگر میں نبی کو اگر بیدار کر دوں گا تو پھر نبی کے آرام میں خلل ہوگا، اور اگر بیدار نہ کروں تو پھر میری نماز قضا ہو جائے گی، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ اسی سوچ میں رہے، اسی فکر میں رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز نکل گئی، نماز قضا ہو گئی۔ جب نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا علی عصر کی نماز پڑھ لیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز تو قضا ہو گئی۔ فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں بیدار نہیں کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو بیدار کرتا تو آپ کے آرام میں خلل پڑتا، اس لیے میں آپ کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو اس لیے میں نے آپ کو بیدار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ نے فوراً دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اے اللہ اے اللہ، اے علی تیرا بندہ تیرے نبی کی محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں، تیرے نبی کو آرام پہنچانے کے لیے، تیرے نبی کو آرام پہنچانے کے لیے اس نے اپنی عصر کی نماز قضا کر دی۔ اے اللہ تو اس کے لیے دوبارہ سورج کو نکال دے تاکہ اپنی عصر کی نماز پڑھ لے۔ یہ دعا مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، پہاڑوں کے درمیان سے سورج نکلا، جیسے سورج نکلا فوراً میں نے نماز پڑھ لیا۔ یہ ہے کہ نبی کو بدنی راحت پہنچانے کے لیے نبی کا ایک صحابی اگر محنت اور کوشش کر رہا ہے تو میرے عزیز حضور کو اللہ تعالیٰ اس پر ایک ناممکن چیز کو ممکن بنا دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نظام عالم کو مسخر کر دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز حضور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں، جو فکر لے کر آئے ہیں، جو کام لے کر آئے ہیں، اگر نبی کا امتی اس کام کو اپنا کام بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نظام عالم کو کتنا مسخر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے میں مسلمانوں کی کتنی زیادہ مدد کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اغیار اپنی فوج، اپنی طاقت، اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے کامیاب ہوں گے، ان کا سارا یقین اپنے اسباب پر ہے، لیکن مسلمان نہ کبھی ہتھیاروں سے کامیاب ہوا ہے، نہ مسلمان کبھی مال اور دولت سے کامیاب ہوا ہے، نہ کبھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے نہ ہم عدد سے کامیاب ہوئے نہ عدد سے کامیاب ہوئے، یعنی نہ ہمارے پاس اتنی کوئی تعداد تھی، نہ ہمارے پاس کوئی اتنا مال تھا کہ اس کے ذریعے سے باطل کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں قوت اور طاقت دی، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں قوت اور طاقت دی۔ اس لیے اللہ کی مدد کو اتاروانے کے لیے نبی کے مقصد کو اور نبی کے لیے کی محنت کو اپنی محنت بنانا پڑے گا، اور نبی کی محنت کا مقصد وہی ہے، وہ دعوت اللہ ہے، دعوت اللہ ہے کہ اللہ ایک ایک بندہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت والے راستے پر کیسے آ جائے، امت کرو دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف کیسے ہو جاوے۔ یہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، نبی جی آپ فرما دیجیے کہ یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی
کے متبعین، یہ نبی کے متبعین بھی نبی کے کام کو کریں گے، لیکن نبی کے اتباع میں اگر کامل اتباع نبی کو کرنا، نبی کی کامل اتباع کرنا ہے تو نبی کی محنت میں ہمیں ساتھ دینا ہوگا، نبی کی محنت میں ساتھ دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے مددوں کو اتروانے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز میں نبی و بزرگوں کو دعوت اللہ ہے، تو دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیا جائے، اور دعوت اللہ بھی سنت کے طریقوں پر ہو، سنت کے طریقے پر، آلات کے ذریعے سے، اور جو ہے اس زمانے کے جو ہے اس زمانے کے آلات کے ذریعے سے دعوت دینا نہیں، نبی و بزرگوں اس پر اللہ کی مدد کے وعدے نہیں، بلکہ جب اس طرح نماز میں ہم نبی کے طریقے کے پابند ہیں، ہم عبادات میں نبی کے طریقے کے پابند ہیں، اسی طرح میرے عزیز و بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں بھی ہم نبی کے طریقے کے پابند ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم دعوت کا فریضہ کسی اور ذریعے سے ادا کر دیں گے اور دعوت کا فریضہ ہم کسی آنے کے ذریعے سے ادا کر دیں گے، نہیں میرے عزیز و بزرگوں، یہ کام تو قدم کا ہے، قدم کا، یہ کام تو قربانی کا ہے، اس میں جان بھی لگے گی، اس میں مال بھی لگے گا، اس میں صلاحیتیں بھی لگیں گی، یہ کام قربانی کا ہے، یہ کام اخبار کا رسائل کا نہیں ہے اور یہ آلات کا نہیں ہے، بلکہ میرے عزیز و بزرگوں یہ کام تو اسی طرز پر ہوگا جس طرز پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو جس طریقے پر کام کرایا اسی طریقے پر ہمیں کام کرنا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہیں، اس لیے اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، کہ اگر کوئی کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ان کا طریقہ اختیار کرے جو مر کر جا چکے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، جن کے دل پاکیزہ تھے، جن کا علم گہرا تھا، جو دنیا کے اعتبار سے بالکل بے خبر تھے، اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چنا تھا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، فرمائے کہ زندوں کو نمونہ مت بنانا، اس لیے کہ زندے فتنوں سے معمول اور محفوظ نہیں، جتنے زندہ ہیں وہ معمول اور محفوظ نہیں فتنوں سے، صحابہ ہیں جو فتنوں سے معمول اور محفوظ ہیں، اس لیے ان کو تم نمونہ بنانا، ان کو نمونہ بنانا، اس لیے صحابہ نے جس طرح پر محنت کر کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو امت میں زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح پر میرے عزیز و بزرگوں ہمیں بھی اس محنت کو کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے مددوں کے وعدے ہیں، اس پر اللہ کی نصرتوں کے وعدے ہیں، ان آلات کے ذریعے سے دعوت کا فریضہ ادا کرنے پر اللہ کے وعدے نہیں ہیں، من برت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، اس کے قدم غبار آلود ہو جانے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرمائیں گے، آلے کے ذریعے سے دعوت دینے پر میرے عزیز و بزرگوں وہ جہنم کی آگ حرام نہیں ہوگی، جب تک آدمی خود اپنے قدم سے نہ چلے، جب تک آدمی خود اپنی لاش سے محنت نہ کرے، جب تک خود آدمی اپنے جو ہے اپنی لاش سے محنت کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش نہ کرے، اس وقت تک میرے عزیز و بزرگوں فریضہ نہیں ہوگا، اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے، کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ خود جا کر اس کو دعوت نہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام تھا کہ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، ڈاکو ہو تو ڈاکو کو دعوت دینا ہو، دشمن ہو تو دشمن کو دعوت دینا ہے، ایک یہودی بچہ ہے تو اس کو ہدایت دینا ہے، یہ یہودی بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دنوں سے نہیں آیا، آپ عیادت کے لیے گھر گئے، پتہ چلا کہ بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لانے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کلمہ پڑھ لو، یہودی ہے، اس کا باپ بغل میں بیٹھا ہوا ہے، بچے نے دیکھا اپنے باپ کی طرف، اس نے کہا ابی ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کی طاعت کرو، اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ایک امتی کو جہنم کی آگ سے بچایا، یہ نبی کا درد ہے، یہ نبی کی فکر ہے، اور یہ نبی کا کرنے محنت ہے، نبی کا طریقہ محنت ہے، یہ نبی کی محنت کا طریقہ ہے کہ خود چل کر جانا، خود چل کر دعوت دینا، اس پر میرے عزیز و بزرگوں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے مددوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے مددوں کا نزول ہوتا ہے،
اس لیے محنت کرنا ہے اور نبی کے طریقے پر محنت کرنا ہے، نبی کے طریقے پر محنت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اس لیے کہ آلات کے ذریعے سے دعوت دینا اور رواجی طریقوں سے دعوت دینا، حضرت مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رواجی طریقوں میں ظلمت ہے، رواجی طریقوں میں ظلمت ہے، اور سنت کے طریقوں میں نورانیت ہے، نور ہے، ہدایت ہے۔ اس لیے سنت کے طریقے سے دعوت دی جائے گی تو اس کے ذریعے سے ہدایت وجود میں آئے گی، ورنہ رواجی طریقوں پر ظلمتوں کے اثرات ہیں، سنتوں کے اثرات ہیں۔ اس لیے دعوت دینا ہے وہ نبی کے طریقے پر دعوت دینا ہے، نبی کے طریقے پر دعوت دینا ہے۔ اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنی اس محنت کے ذریعے سے وہی طریقہ تعلیم و تربیت قائم کرنا چاہتا ہوں، وہی طریقہ تعلیم و تربیت قائم کرنا چاہتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا۔ فرمائیں کہ میں وہی طریقہ تعلیم و تربیت اپنی اس محنت کے ذریعے سے قائم کرنا چاہتا ہوں، اپنی اس محنت کے ذریعے سے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے جوش میں آ کر کہ یہ کام اقرب الی السنہ ہے، اقرب الی السنہ ہے، پھر اور جوش میں آ کر کہا کرتے تھے کہ کام عین سنت ہے، عین سنت ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کام قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا ہیرا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام پر اللہ رب العزت نے تسخیر عالم کا وعدہ کیا ہے۔ فرماتے تھے کہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے سارے نظام عالم کو مسخر کیا تھا، تو اس محنت کو اپنی محنت بنائے گا اور اس محنت کے پیچھے اپنے جان و مال کی قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارا نظام عالم مسخر فرما دیں گے۔ جس طرح صحابہ کے لیے جنگلات کو مسخر کیا، ان کے لیے دریاؤں کو مسخر کیا، ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، ان کے لیے سورج کو مسخر کیا، ان کے لیے درندے جانوروں کو مسخر کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے آج ساری چیزیں مسخر کریں گے، جبکہ میرا عزیز و بزرگ اس دعوت کے فریضے کو ہم ادا کریں اور دعوت کے فریضے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کریں۔ اس لیے حضرت مولانا سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دنیا میں پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول قائم کیے تھے، کچھ بنیادی اصول قائم کیے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب تک وہ بنیادی اصول اس امت کے درمیان قائم رہے تب تک پورا دین امت کے ہر فرد تک پہنچ رہا تھا اور امت کے افراد میں 100% دین زندہ ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت میں پھیل رہی تھی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جب سے وہ بنیاد امت کے درمیان سے اوجھل ہو گئی، بلکہ لکھا ہے کہ جب اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو پھر کچھ استنباطی شکلیں اختیار کی گئیں، پھر فرمایا کہ وہ استنباطی شکلوں کے ذریعے سے تعاون ہوا، لیکن پھر فرمایا کہ استنباطی شکلیں جب اختیار کی گئیں تو استنباطی شکلوں نے اتنا زیادہ زور پکڑ لیا کہ بنیادی اصول ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، بنیادی اصول ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو جب بنیادی اصول نظروں سے اوجھل ہو گئے اور لوگوں نے استنباطی شکلوں کو ہی اختیار کر لیا اور اسی پر قناعت کر لی تو فرمایا کہ اس کے 3 نقصانات امت پر مرتب ہوئے ہیں، فرمایا کہ پہلا نقصان یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بنیادی اصول جو دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے، ان بنیادی اصول کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اور نبی کا وہ طریقہ محنت اور نبی کا وہ طریقہ تبلیغ امت کے سامنے سے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ امت کے ہر فرد تک دین پہنچنا بند ہو گیا، بلکہ افراد اور مخصوص لوگ سے فائدہ اٹھانے لگے، امت کے عام مسلمان اور عام فرد تک دین پہنچنا بند ہو گیا۔ جس کے اندر علم کی طلب ہوگی وہ علم حاصل کر لے گا، باقی عام امت کا کیا ہوگا، عام امت کا کچھ پتہ نہیں۔ تو فرمایا کہ امت کے ہر فرد تک دین پہنچنا بند ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ دوسرا بنیادی نقصان یہ ہوا کہ ہر ایک نے اپنے لیے دین کا ایک جز محنت کے لیے اختیار کر لیا، پورے دین کو اپنی محنت کا میدان نہیں بنایا، بلکہ دین کے ایک جز کو اختیار کر کے اس کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا۔ فرمایا کہ دوسرا نقصان یہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ تیسرا نقصان یہ ہوا
کہ ہر ایک شعبے والا اپنے شعبے میں محسوس ہو گیا اور ہر ایک شعبے والا دوسرے شعبے والوں کے مد مقابل بن گیا. ہر ایک دوسرے کو اپنا مقابل سمجھنے لگا. ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگا اور دوسرے کو غلط سمجھنے لگا اور دوسرے کو اپنا مقابل سمجھنے لگا. فرمائے کہ 3 بڑے نقصانات ہوئے ہیں ان بنیادی اصول کے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے. پھر آگے لکھا ہے بہت سارے اس کے نقصانات لکھے ہیں کہ بنیادی اصول کو قائم بنیادی اصول کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہوا کہ امت کی ہر فرد تک دین پہنچنا بند ہو گیا. بلکہ لکھا ہے کہ باطل کا نظام مسلمانوں پر غالب آنے لگا اور حق والوں کا نظام مغلوب ہونے لگا اور باطل کا نظام بھی حق والوں کو سمجھ آنے لگا کہ باطل کو بھی اخیار کا یہود و نصارہ کا طریقہ سمجھ میں آنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. پھر آگے لکھا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے مدارس اور مساجد کا نظام یہ دنیا داروں کے ہاتھ میں چلا گیا, دینداروں سے نکل گیا, دنیا داروں کے ہاتھ میں چلا گیا. ہماری مسجد کی کمیٹی جو سب سے بڑے مالدار ہوں گے لہٰذا نماز پڑھو مسجد میں ڈالا, جو مسجد ہدایت کی جگہ تھی, جو مسجد تربیت کی جگہ تھی, جہاں مسلمانوں کو ہدایت ملتی تھی, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو علم و ہدایت دیتے تھے. آج میرے دل و بدر کو مساجد کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج مساجد صرف نماز پڑھنے کے لیے رہ گئی. آج مسجد میں نماز پڑھو اور اس کے بعد نکلو تالا لگے گا. کیوں؟ مسجد کی کمیٹی ذمہ دار ہے اور مسجد کی کمیٹی کہتی ہے کہ بس نماز پڑھنے کے لیے مسجد کھلے گی. کیا ساری دنیا ہمارے بازار 24 گھنٹے آباد, ہمارے ریلوے اسٹیشن 24 گھنٹے آباد, ہمارے ایئرپورٹ 24 گھنٹے آباد, ہماری دنیا کی چیزیں 24 گھنٹے آباد, ان کے ذریعے سے کفر وجود میں آ رہا, ان کے ذریعے سے بے دینی وجود میں آ رہی. لیکن وہ ہدایت کی جگہ جہاں ہدایت ملتی تھی, جہاں تربیت ہوتی تھی, جہاں فرشتوں کا ماحول ملتا تھا, آج اس ہدایت کے گھر میں تالا لگا ہوا ہے. یہ کیوں ہوا کہ ہماری مساجد دنیا داروں کی تابع ہو گئی, ہماری مساجد دنیا داروں کی تابع ہو گئی. اس لیے دنیا دار نے مسجد کو سجا دیا, مسجد کو بنا دیا, بس اسی کو جو ہے اپنے لیے کار خیر اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ لیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کیا ہے. مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آبادی اس کو نہیں کہتے ہیں. اچھے پنکھے لگ جائیں, اچھی بجلی لگ جائے, اچھی لائٹیں لگ جائیں, ایسیاں لگ جائیں, میرے دل و بزرگوں یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے, مسجد کی آبادی نہیں ہے. مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آبادی تو مسجد کے اعمال سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی مسجد میں اعمال قائم کیے تھے, ہدایت والے اعمال قائم کیے تھے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بہت زیادہ لائٹیں نہیں لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بہت زیادہ پنکھے نہیں لگے تھے, بلکہ حتی کہ جو چراغ ہوتا تھا اس چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے بھی تیل نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اعمال قائم تھے, نبوت والے اعمال, ہدایت والے اعمال, تو اس کے ذریعے سے سارے عالم میں ہدایت پھیل رہی تھی. اس کے ذریعے سے سارے عالم میں ہدایت پھیل رہی تھی. ہر ایک فرد کا تعلق مسجد سے جڑ رہا تھا, ہر آنے والے کو مسجد میں ٹھہرایا جا رہا تھا. ایک مشرک سے مشرک اور کفر پر جمے ہوئے آدمی کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا. ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ آئے, کفر کی حالت میں ہے, اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے ستون میں باندھو. آپ نے جو ہے مسجد کے ستون میں بندھوا دیا. آپ وسلم نماز کے جاتے, اس ثمامہ بات سمجھ میں آئی. اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں تقتل آدم وان تنعم على شاکر, کیا اگر قتل کرو گے تو میرا قتل کرنا تمہارے پر حق ہے, مجھے قتل کر دو, اور اگر تم مجھ پر احسان کرو گے, تم مجھے چھوڑ دو گے تو تم مجھے شکر گزار پاؤ گے. دوسرے دن اللہ کے نبی نے آیا, آپ نے فرمایا ثمامہ کچھ دل میں نرمی پیدا ہوئی, کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگے کہ نہیں, اسلام قبول نہیں کروں, اپنا چہرہ گھما لیتے. تیسرے دن پھر آئے, تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے آپ نے فرمایا ثمامہ بات سمجھ میں آئی, آپ قبول کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ بات نہیں قبول کروں, اپنا چہرہ گھما لیا. آپ نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے ہیں, اب ان کی رسی کھول دو. رسی کھلی, مدینے کے باہر نکلے, دل بے چین ہو گیا, دل بے قرار ہو گیا, غسل کیا, کپڑے بدلے, اور آ کر اللہ کے نبی کی خندق میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ مسجد کا باقیدہ نورانی ماحول تھا کہ سخت سے سخت دل کافر کے دل کو بھی نرم کر دیتا تھا. وقت ثقیف آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو مسجد میں ٹھہراؤ, مسجد کا ماحول ان کے دل کو نرم کر دے گا. مسجد کا, اور جب آئے تو انہوں نے انکار کیا تھا کہ میں زکات نہیں دیں, ہم زکات نہیں
مسجد میں ٹھہراؤ، اور چند ہی دن مسجد میں گزرے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی زکات بھی دیں گے، رمضان کا روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور سارے دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ یہ مسجد کا ماحول تھا، اور یہ مسجد کے عوام تھے، ہر ایک آنے والے کو مسجد میں جو ہے لایا جاتا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کو صرف 5 وقت کی نماز کے لیے سمجھنا، ان هذه الفکر خاطئۃ، فرمایا ان هذا الفکر خاطئۃ، فرمایا کہ یہ فکر بہت بڑی، بہت بری اور بہت غلط سوچ ہے مسلمانوں کی، کہ صرف مسجد کو صرف 5 وقت کی نماز کے لیے سمجھ لیا۔ نہیں، مسجد بھی نماز ہے، ایک نماز مسجد کا عمل ہے، بنیادی عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے حلقات، یقین کے حلقات، علم اور ذکر کے حلقات، یہ میرے عزیز و بزرگوں، اس کے ذریعے سے اپنی مسجد کو آباد کیا جائے، تاکہ ہر آنے والا مسجد میں آ کر علم حاصل کرے، آنے والا یہاں سے ایمان لے کر جاوے، آنے والا یہاں سے یقین لے کر جاوے، آنے والا یہاں سے اللہ کا تعلق لے کر جاوے، آنے والا یہاں کی جو ہے اسی کو دیکھ کر، یہاں کی پنکھوں اور بجلی کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے دلوں میں نہ لے کر جاوے۔ جب میرے عزیز و بزرگوں مسجد میں اعمال نہیں ہوں گے تو مسجد کی چیزوں کا تاثر لوگ لے کر جائیں گے، اور جب مسجد میں اعمال ہوں گے تو مسجد کے اعمال کا اثر لوگ لے کر جائیں گے۔ اس لیے ہم نے مسجدوں کو دنیا داروں کے تابع کر دیا، اس لیے اپنی مسجدوں کو میرے عزیز و بزرگوں اعمال سے آباد کرنے کی کوشش کرنا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے دعوت اللہ کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور دعوت کا وہ طریقہ، سنت طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قائم کیا تھا، اس سنت طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان یہ ہوا کہ امت کے ہر فرد تک دین پہنچنا بند ہو گیا، اور امت کے اندر اختلاف اور عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہو گئی، اور امت آپس میں بگڑ گئی، اور امت کا بالکل شرارہ بگڑ گیا، اور امت کو کوئی جوڑنے کی ملاحظ کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، اس دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دینا، اس کے ذریعے سے دین وجود میں آئے گا، اس کے ذریعے سے علم و عمل کی شکل بنے گی، اس کے ذریعے سے دعا کے اللہ پیدا ہوں گے، اس کے ذریعے سے علماء اور حفاظ پیدا ہوں گے، اس کے ذریعے سے ہر ایک کو اس کی ضرورت کا علم پہنچے گا، ہر ایک کو اس کی ضرورت کا علم پہنچے گا۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 محنتیں ہیں، ایک صالحین کی محنت ہے، ایک انبیاء کی محنت ہے، ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ فرماتے تھے کہ صالحین کی محنت یہ ہے کہ صالحین اپنی صالحیت پر قناعت کر کے بیٹھ جائیں، صالحین اپنی صالحیت پر، اپنی نیکی پر قناعت کر کے بیٹھ جائیں، وہ دوسروں کو نیک بنانے کی محنت نہ کریں۔ فرماتے تھے کہ جب صالحین اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی نیکی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اپنے پیچھے کوئی عملہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ فرماتے تھے کہ اگر ساری دنیا میں صالحین پیدا ہو جائیں تو صالحین جب اپنے کمر کر جائیں گے، اپنی نیکی ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن ان کے ذریعے سے امت میں کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے تھے کہ انبیاء کی محنت یہ ہے کہ اپنے علاقے کو سامنے رکھ کر محنت کرنا، اپنے صوبے کو سامنے رکھ کر محنت کرنا، اپنے حلقے کو سامنے رکھ کر محنت کرنا، یہ انبیاء کی محنت ہے، اور پورے عالم کو میدان محنت بنانا، فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے کہ ہماری نظر میں پورا عالم ہو، پورا عالم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے، بدن کے ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن اس کی تکلیف سے متاثر ہوتا ہے، پورا بدن اس کی تکلیف سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر پورے عالم میں کوئی اللہ کا ایک بندہ اگر نیکی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، سارے افراد کی ذمہ داری ہے، ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اسے ایک بندے کو دین پر لانے کی محنت کرے، اللہ کے اسے ایک بندے کو دین پر لانے کی محنت کرے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، اس ذمہ داری کو ہمیں اپنانا ہے۔ حضرت مولانا یوسف اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو جاوے، ساری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہو جاوے، فرماتے تھے کہ اگر مسلمان دین اور دین کی محنت کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ حالات اور مصیبتیں لے کر آئیں گے، اس پر حالات اور مصیبتیں لے کر آئیں گے جس کا مسلمان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے سارے عالم میں کفر کا غلبہ ہو جاوے، لیکن یہ مسلمان دین اور دین کی محنت کے ساتھ اگر اپنے آپ کو قائم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا محفوظ اور معمول رکھیں گے کہ امریکہ اور روس کے ایٹم بم بھی اس کی جھوپڑیوں پر کوئی اثر نہیں کر سکتے، اس کی جھوپڑیوں پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم دین اور دین کی محنت کو چھوڑ دو گے تو فرمایا کرتے تھے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دین کی محنت کو چھوڑ دو گے، تم کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، تم اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، وہ ذلت تم سے اس وقت تک دور نہیں ہوگی حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہ جاؤ۔ اس لیے ذلت سے نکلنے کے لیے، رسوائی سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو مغلوبیت سے نکال کر غلبے کی شکل میں اپنے آپ بنانے کے لیے میرے عزیز و بزرگوں، اس کے لیے اپنی زندگی میں بھی دین داخل کرنا ہے، اللہ کے بندوں کا دین پر لانے کی محنت
वसल्लम फरमाते थे, औलिया के तकर्रुब से अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता, औलिया के तकर्रुब से अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने से अल्लाह का कुर्ब मिलता है कि जब बंदा अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करेगा तो अल्लाह ताला अपना खास कुर्ब अल्लाह ताला इसको अता फरमाएंगे। इस हदीस में है, अक़रबुल अमल इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल अल-जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब करने वाला अगर कोई अमल है तो अल्लाह के दीन की मेहनत है, अल्लाह के रास्ते में जान और माल की कुर्बानी देना है। वला युक़ारिबुहु शैउन, और इसके मुकाबले में कोई चीज अल्लाह के ज्यादा करीब करने वाली नहीं है। अल्लाह के कुर्ब पैदा करने के लिए, अल्लाह से करीब होने के लिए अपने आप की जिम्मेदारी पर लाना है। हज़रत फरमाया करते थे कि तुम कितने गिरे से बड़े मुसलमान के पास जाकर दावत दोगे, उसको ईमान की दावत दोगे, उतना ज्यादा उसके पास अल्लाह को पाओगे, उतना ज्यादा उसके पास अल्लाह को पाओगे। इसलिए मेरे अजीज बुजुर्गों, आज उम्मत का हाल ये है, दावत की जिम्मेदारी को छोड़ने की वजह से, दीन की मेहनत को छोड़ने की वजह से घर घर में बेदीनी की आग है, इर्तिदाद की आग है, अल्लाह की नाफरमानी की आग लगी हुई है। कोई इलाका, कोई मोहल्ला, कोई घर, कोई सूबा, कोई इलाका, कोई ऐसा बाकी नहीं है मेरे अजीज बुजुर्गों जहाँ बेदीनी की आग न लगी हो। इस बेदीनी की आग को कौन बुझाएगा? न अंबिया आने वाले हैं, न पैगंबर आने वाले हैं, न फरिश्ते नाज़िल होने वाले हैं। मेरे अजीज बुजुर्ग, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर अल्लाह ने दी थी, इस जिम्मेदारी को हमें अदा करना है, इस जिम्मेदारी को हमें अदा करना है अपनी जान के जरिए से, अपने माल के जरिए से। देखिए, हमने अपनी मेहनत के मैदान दुनिया को बनाया है, अपनी दुकान, अपना कारोबार, अपना घर, अपने बीवी बच्चे, हमने सारे दीन को दुनिया के ताबे कर दिया। दीन मिटता रहे, नबी के तरीक़े मिटता रहे। हमें अपनी दुकान नहीं छोड़नी है, हमें अपना कारोबार नहीं छोड़ना है, हमें अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ना है। नबी के तरीक़ा मिट रहा है नहीं मेरे अजीज़ बुजुर्गों, हमें इस जिम्मेदारी पर अपने आप को लाना है। ये सारी सलाहियतें, ये सारी इस्तेदाद और ये सारी नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी है, वो सारी नेमतें इसलिए दी है कि इन नेमतों को अल्लाह के दीन पर लगाया जाए और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की कोशिश की जाए। हमारी सलाहियतों का, हमारी इस्तेदाद का मसला ये दुनिया नहीं है, ये निकम्मी दुनिया अल्लाह की नज़र में मकबूल, अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा, अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा है। ये दुनिया हमारा मसरफ नहीं है, ये कारोबार हमारा मसरफ नहीं है, ये घर-बार हमारा मसरफ नहीं है। हमारी सलाहियतों का, हमारी इस्तेदाद का सबसे बड़ा मसरफ वो अल्लाह का दीन है कि हम अपनी जान और माल की कुर्बानी देकर अल्लाह के कलमे को बुलंद करते रहे। और अल्लाह के कलमे को बुलंद करते करते या तो अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, या अल्लाह का कलमा बुलंद करते करते हमारी जान चली जाए, हमारे अंदर से ये जुमला निकले, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा, युनक़सुद्दीन माना है कि दीन में कमी आ जाए, अबू बकर जिंदा रहे, दीन में कमी आ जाए, अबू बकर जिंदा रहे। मेरे अजीज़ बुजुर्गों, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल की आवाज़ है कि दीन जिंदा होगा, या दीन को जिंदा करते करते अबू बकर की जान चली जाएगी। आज 80 भर दीन बाकी नहीं, आज 70 भर दीन बाकी नहीं, आज दीन की कमी का एहसास नहीं। आज मेरे अजीज़ बुजुर्गों, जो हम दीनदार समझे जाते हैं, जिनको दीनदार कहा जाता है, आज ये अपनी दुनिया की मशगूली में, अपने कारोबार की मशगूली में इस कदर मगन है, इसका सहरोदा छूट रहा है इसको पता नहीं, इसका खुरूज छूट रहा है इसको पता नहीं, इसका कष्ट छूट रहा है इसको पता नहीं, इसका मसला छूट रहा है इसको पता नहीं। मेरा अजीज़ बुजुर्ग, इस काम को इसने नफली, इस काम को इसने मुस्तहब चीज समझ लिया, कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो नहीं ठीक, इसके छोड़ने को इसने गुनाह नहीं समझा, इसके छोड़ने को इसने अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह के अज़ाब आने का मेरे अजीज़ बुजुर्गों इसने जगह नहीं समझा। नहीं मेरे अजीज़ बुजुर्गों, हज़रत मौलाना तो फरमाया करते थे कि अल्लाह के रास्ते में निकलने में ताख़ीर करना ये मुझे अज़ाब है, मुझे अज़ाब। अल्लाह ताला इसके जरिए से अज़ाब को वाजिब कर देंगे, तुम्हारे ऊपर अज़ाब मुसल्लत हो जाएगा और नहीं निकलोगे। अल्लाह ताला तुम्हारे बदले में अल्लाह ताला दूसरी कौम को लेकर आवेंगे। अल्लाह ताला न इंसानों के मोहताज है, न अल्लाह ताला जिन्नातों के मोहताज है, न फरिश्तों के मोहताज है। अल्लाह को काम लेना होगा, चीज़ से काम ले लेंगे। अल्लाह को काम लेना होगा, अल्लाह ताला जो है अबाबिल से काम लेंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वलौ शि'ना लबअथना फी कुल्ली क़रयतिन नज़ीरा, कि अगर हम चाहते तो सारे इलाके में एक कौम एक नबी बनाकर भेज देते। न तो दीन पर कादिर है। मेरे अजीज़ बुजुर्गों, हमें अपने आप को कबूल कराना है, हमें अपने आप को कबूल कराना है और अल्लाह का अम्र समझकर, अल्लाह का हुक्म समझकर हमें काम करना है। हज़रत फरमाते थे, इस काम में चलने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं। एक अगराज को सामने रखकर चलते हैं, एक माहौल से चलते हैं, एक अल्लाह का हुक्म समझकर चलते हैं। फरमाया करते थे, जो माहौल को सामने रखकर चलेगा वो भी इस काम में इस्तिकामत नहीं हासिल कर सकता और वो भी इस काम में चल नहीं सकता है जब तक
ملے گا چلتا رہے گا، ماحول ختم ہوگا کام چھوڑ دے گا۔ فرمایا کرتا ہے جو اغراض کو سامنے رکھے گا، جہاں اس کی غرض پوری ہوگی، جتنا اس لیے لگا رہا ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے، 4 مہینے اس لیے لگ رہا تاکہ ہماری اولاد ہو جائے، تو جو اغراض کو سامنے رکھ کر چلے گا اس کی غرض پوری ہوگی، وہ کام چھوڑ دے گا۔ جو اللہ کا حکم سمجھ کر کام کرے گا وہ میرے عزیز و بزرگوں وہ اس کام پر باقی رہے گا اور وہ ترقی کرتا رہے گا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے اس کام میں چلنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک طالب ہے، ایک قانع ہے، ایک ناقد ہے۔ ناقد وہ ہوتا ہے جو ہر کام میں کمیاں نکالتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، مسجد والے یہ کرتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ محروم ہو جائے گا۔ قانع وہ ہے کہ اتنا ہو رہا اتنا ہی ٹھیک ہے، کبھی کبھی مشرف تو بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی شبداری میں تو چلے جاتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اس کی بھی ترقی نہیں ہوگی، یہ اپنی جگہ پر جیسا تھا ویسے ہی رہے گا۔ جو طالب ہوگا وہ دن بدن ترقی کرتا رہے گا، اپنے آپ کو بڑھاتا رہے گا، اپنے آپ کو بے ترقی دیتا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں ہمیں اس کام کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا ہے، اس طرح صحابہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کام کو کرا کرتے تھے۔ اس لیے رضوان حجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اپنی اس محنت کے ذریعے سے امت کو ان فروغ اطاعتوں کو دکھانا بتانا چاہتا ہوں کہ امت ہر حال میں نکل جاوے، ہلکی ہو یا بھاری ہو، کاروبار ہو یا نہ ہو، دقت ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تھے بیان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمنشط والبکرہ بالعسر والیسر، ہم ہر حال میں اللہ کے دین کی محنت کریں گے، تنگی ہو یا فراخی ہو، آسانی ہو یا مشکل ہو۔ نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے، جب تک آخری سانس رہے گی جب تک ہم اللہ کے دین کی محنت کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں اپنی جان و مال کو دین پر لگانا ہے اور اس لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اتنا لگاتے رہیں گے جنت کے اتنا زیادہ قریب، اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوتے رہیں گے، اور دنیا پر اگر لگانا شروع کر دیا تو اللہ سے بھی دور ہوں گے، جنت سے بھی دور ہوں گے، اپنے دین سے بھی محروم ہوں گے، اور دنیا کی ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی اور کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں ہمت کر کے ارادے کر کے نیتیں کرو انشاءاللہ، اور اللہ کا حکم سمجھ کر ارادہ کرو کہ انشاءاللہ مجھے لقب انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ہمت کرو انشاءاللہ۔ جو علماء ہیں ہمارے جن کا دوسرا سال لگ چکا ہے وہ تیسرے سال کا ارادہ کریں، جن کا نہیں لگا وہ پہلے سال کا ارادہ کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو عوام ہیں جن کے 4 مرتبہ جن کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگ چکے ہیں وہ 5 ماہ کا ارادہ کریں، اور جن کے 3 مرتبہ نہیں لگے ہیں وہ 4 ماہ کا ارادہ کریں انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ساری بات سامنے آ گئی۔ مولانا اصغر صاحب دوسرے سال کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ علماء کرام سے